بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر، میں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باکروشا آفیشیل۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ زمین میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔ آج 11 ستمبر ہے۔ آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کی 76ویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جن کی لگن، دیانتداری اور غیر متزلزل عزم نے پاکستان کے قیام کو ممکن بنایا، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے فرامین کے مطابق ہم ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں تھوڑی سی ہائی کورٹ کی۔ اسلام آباد آئی جی اسلام آباد کی لاپتہ فیضان سے متعلق رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے شہری فیضان کے بازیابی کیس میں آئی ایس آئی، ایم آئی بی، نیول انٹیلیجنس، ایئر انٹیلیجنس، ایف آئی اے کے ڈائریکٹرز جنرلز اور سی ٹی ڈی پنجاب کو بھی فریق بنا دیا اور 7 دن میں جواب طلب کر لیا گیا۔ اور جسٹس بابر ستار صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ ایک یہ بازیابی کی درخواست تھی، بندہ واپس آ گیا، درخواست نپٹا دے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے وہی روایتی جملے بولنے پر جسٹس بابر ستار برہم کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ بندہ واپس آنے پر بازیابی کی درخواست غیر مؤثر ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی آ کر کہے بندے کو شمالی علاقہ جات کوئی آ کر کہہ دے کہ بندہ شمالی علاقہ جات چلا گیا تھا تو بازیابی کی درخواست ختم نہیں ہو جائے گی۔ ایک 17 سالہ لڑکے کے 2 ماہ کے لیے کون لے گیا، کہاں لے گیا، یہ پتہ لگانا باقی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے ایم این اے مبین عرب کی ملک واپسی پر گرفتاری سے روک دیا ہے۔ اور جسٹس بابر ستار نے کہا کہ اگر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے اور اس کے اثرات ہوں گے، ڈی جی صاحب تفصیلی رپورٹ دیں، اس پر جو جواب جمع کرانا ہے دھیان سے کرانا، ڈی جی صاحب کو ہدایت۔ اور کے پی حکومت نے منظور پیشین سے مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے۔ عمر ایوب صاحب نے آج جو بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب انف از انف، ایجنسیز کے ڈی جیز کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں تو تب مانیں گے۔ ایاز صادق صاحب نے، اسپیکر صاحب نے، قومی اسمبلی نے سارجنٹ 8 آرمز کو 4 ماہ کے لیے معطل کر دیا ہے اور 3 جونیئر اسسٹنٹس بھی معطل کر دیے گئے۔ یہ چابیاں کس کے پاس تھی؟ دروازے کس نے کھلوائے؟ لائٹ کس نے آف کی؟ اور ان کی سہولت کاری کس نے انہیں اندر آنے دیا؟ یہ چیزیں بھی حل طلب ہے، ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ اور جو عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ ڈی جیز جو ہے ان پہ یہ ایف آئی آر کٹوائیں تو پھر پتہ چلے گا، تب مانیں گے۔ پی ٹی آئی اراکین عمر ایوب، زرتاج گل وزیر، اسد قیصر حفاظتی ضمانت کے لیے پشاور کورٹ ہائی کورٹ پیش ہوئے تھے۔ علی امین گنڈا پور آج عمران خان سے اہم ملاقات کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ میرا یہ ویلاگ سنیں شاید متوقع ہے کہ ان کی ملاقات ہو جائے۔ اور انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی جارحیت کے دوران عمران خان کو جیل میں رکھنا مسلم دنیا کی بدقسمتی ہے۔ اسے عمران خان کی جو قید ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جا رہا ہے اور یہ محسوس کیا جائے اس سے زیادتی ہے۔ اسے ایک بڑے ایماندار بہادر لیڈر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ علیمہ خان صاحب نے آج جو بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے منتیں کی پھر دھوکہ دیا، یہ مجھے مرسی کی طرح جیل میں مارنا چاہتے ہیں۔ یہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا ہے، یہ بڑی ایک اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ ایم این ایز کی گرفتاریوں سے متعلق قومی اسمبلی کے تمام رولز اور پروسیجرز کو فالو کیا گیا ہے۔ گرفتاریوں کے دوران قومی اسمبلی کے تمام قواعد و ضوابط کا خیال رکھا گیا ہے۔ باقی معاملہ عدالت میں عدالتی احکامات پر
معیار کے مطابق کارروائی آگے بڑھے گی. اگر انہوں نے تمام قواعد و ضابط کا خیال رکھا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو کسٹوڈین آف ہال ہیں, جو اسپیکر صاحب ہیں, ان کے علم میں لائے بغیر کسی ایم این اے کی گرفتاری نہیں ہو سکتی. ابھی ان میں سے کون ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ چیز بھی آپ نے دیکھنی ہے. اور علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں کافی سارے چینلز, یوٹیوبرز, تجزیہ نگار اور بڑے خاص لوگ یہ کہہ رہے ہیں انہیں جی بالوں سے پکڑا, انہیں تھپڑ مارے گئے, ان کی ویڈیو بنائی گئی, ان کے دستخط لیے گئے. سب کچھ یہ ہر کوئی اپنا اپنا اینالائز پیش کر رہا ہے, اپنی اپنی خبریں پیش کر رہے ہیں. لیکن جو سمیع ابراہیم صاحب نے رپورٹ کیا, انہوں نے کہا کہ بڑے خاص لوگوں سے اور بڑے مستند معلومات انہیں حاصل ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں, یہ تمام کا تمام جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے. جبکہ اصل میں یہ ہے کہ علی امین صاحب کو بٹھایا گیا, جو تقریر ہوئی تھی اس میں جو اداروں کے کردار کے بارے میں بات ہوئی, انہوں نے کہا جی اس پہ ہمیں تحفظات ہے, اس کی وضاحت کریں. اور وضاحت کا طریقہ یا تو آپ ویڈیو بیان دیں یا کوئی کاغذ اس پہ دستخط کریں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میں نہیں کر سکتا, یہ میرے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے. جو کرنا ہے عمران خان صاحب نے کرنا ہے. جو بھی تبدیلی ہوگی, جو بھی بات ہوگی, وہ خان صاحب کی بات ہوگی. اگر خان صاحب گئے میں کر دیتا ہوں. تو جب ان اداروں نے, ان سیکیورٹی اداروں نے جو پشاور کے اٹارنی جنرل سے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پشاور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ کی لاپتہ ہونے کی ایک اپلیکیشن موو کر رہے ہیں. تو اس پہ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ ایک غیر آئینی ہے, ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو, جبکہ ابھی کے سے بہت زیادہ آوازیں اٹھی. تو اس بنا پر, کیونکہ ان کے پاس کوئی آئینی جواز نہیں ہے کہ پی ایم کو, سی ایم کو اس کی مرضی کے بغیر, ایک وزیر اعلیٰ کو اس کی مرضی کے بغیر کہیں پہ بٹھایا جا سکے. اس وجہ سے انہیں ریلیز کرنا پڑا. اور اس میں بالکل صداقت نہیں ہے کہ انہیں تھپڑ مارے گئے, ان کے بال کھینچے گئے, ان سے بدتمیزی کی گئی. یہ بالکل جھوٹ اور غلط ہے, پروپیگنڈا ہے. اور یہ جو کے پی کے اسمبلی میں تقریریں ہو رہی ہیں, یہ حکومت عملی کے تحت ہو رہی ہیں. اور جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں جو انہوں نے قومی اسمبلی میں تقاریر کی ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں, اس کا جو لب لباب ہے وہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں, جس میں کہا گیا کہ فوجی تنصیبات بہت مقدس ہیں, کور کمانڈر کا ہاؤس ہے وہ مقدس ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے 25 کروڑ عوام کے منتخب نمائندوں کا ہاؤس ہے, وہ بھی مقدس ہے. 9 مئی کو واقعات والے جو ہیں, وہ جو 9 ستمبر کے واقعات ہیں, وہ اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں جو 9 مئی کو ہوئے تھے. اس وجہ سے ایف آئی آرز بھی ہوں گی. اور جو خیبر پختونخوا میں پی ایم ایل این کے جو اراکین ہیں انہیں گرفتار بھی کیا کریں گے. یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں, یہ سب ہو رہا ہے, اور ملک بہت خطرناک صورتحال کی طرف جا رہا ہے. ناظرین, اگر حکومت نے ہوش کے نخل نہ لیے, اگر یہ معاملات ایسے چلتے رہے تو یہ بہت نقصان دہ ہوگا ملک کے لیے. معیشت تو پہلے ہی خراب ہے, معاشی حالات پہلے خراب ہے, لا اینڈ آرڈر کے حالات پہلے خراب ہے, ہر طرف آگ ہی آگ ہے, کوئی بھی ایک سٹیپ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. خدا را تمام سٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں, تحمل برداشت بردباری سے اس مسئلے کو حل کریں, اپنے اناؤں کو پیچھے رکھیں, ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں, صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچیں. یہ ہمارا ملک ہے. جو میں نے پہلے قائد اعظم صاحب کا رحمۃ اللہ تعالی کا ایک فرمان جو میں نے پہلے ہی بولا تھا, زمین میں ایسی کوئی طاقت ہے جو پاکستان کے وجود کو ختم کر سکے. انشاءاللہ ایسی ہوگا, لیکن جو مشکل حالات ہے اس میں ہے ہمیں صبر, تحمل, بردباری اور عقل مندی سے کام لیتے ہوئے اس ملک کو بچانا ہے اور آگے لے کر جانا ہے. ناظرین, اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.